رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک زیادتی وراثت کی تقسیم کے اندر ہوتی تھی۔ مرنے والا کیا کرتا، اپنی مرنے کے وقت کل جائیداد کسی کے نام وصیت لکھ جاتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو یہ میری جائیداد دے دی جائے۔ غیر رشتہ داروں کے لیے، دور کے لوگوں کے لیے، تعلق داری کے لیے، اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، نام بڑھانے کے لیے کہ یہ جناب کیا کر گیا، اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ دوسروں کو دے گیا۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو، اولاد کو وہ غریب اور نادار چھوڑ کر جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ دوسروں کو دینے کے بجائے پہلے یہ اسلام کا جو مزاج دیکھیں، اسلام یکدم ایک حکم نازل نہیں کرتا، بلکہ تدریجاً درجہ بندی کے ساتھ آہستہ آہستہ طبیعت کو مائل کر کے، قائل کر کے اسلام انسان کو دین کے قریب لاتا ہے، عمل کے قریب لاتا ہے۔ یکدم ڈانگ مار کر اس کو سیدھا کرنے کی اسلام کوشش نہیں کرتا۔ اب اسلام نے کیا کیا، ان لوگوں کے اوپر اسلام نے پابندی لگائی، فرمایا نہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تم اگر غیروں کو جائیداد دے جاؤ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر حکم یہ اترا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جب موت کا وقت آئے تو بہتر یہ ہے کہ وصیت چھوڑ جاؤ، اور وصیت جو ہے وہ کس کے لیے ہوگی، تمہارے لیے والدین والاقربین بالمعروف، والدین کے حق میں اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں، حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ وصیت کرنے کا حکم تھا، لیکن جب وراثت کی تقسیم والی آیات آئیں تو یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی۔ اب وصیت یہاں پر اگر کوئی کرتا بھی ہے وصیت کرنا، بلکہ وصیت کرنا میں یہ عرض کروں کہ وصیت کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ رات نہ گزارے مگر اس کا لکھا ہوا وصیت نامہ اس کے سرہانے موجود ہونا چاہیے۔ اور ہمارے صوفیہ اکابرین کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہر وقت وصیت نامہ یا اپنی جیب میں رکھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ وصیت نامہ ان کے سرہانے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ وصیت کرنا سنت ہے، لیکن میراث کے اندر وصیت کرنا جو ہے یہ آپ کی وصیت فقط 1/3 آپ کی جائیداد کی 1/3 میں وہ چلے گی۔ وہ بھی تب چلے گی اگر آپ نے قرضہ دینا ہے، سب سے پہلے قرضے کو منہا کیا جائے گا۔ اگر آپ نے قرضہ ادا کر دیا ہے، قرضہ آپ کے اوپر نہیں ہے یا قرضہ نکال لیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کی جائیداد میں سے تہائی حصہ وہ وصیت، وہ بھی قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر چاہیں تو وصیت آپ کی وصیت پر عمل کریں، اگر چاہیں تو وصیت کے اوپر عمل نہ کریں، یہ ان کا حق ہے، لیکن 1/3 وصیت کے اوپر عمل کرنا جائز ہے۔ یہاں پر دیکھیں پہلے لوگ جس طرح وصیت کر جاتے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کا ایک غلام آیا جس نے وصیت کا ارادہ کیا، اس کے پاس 700 درہم تھے، تو آپ نے وصیت سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا ان تارک خیرا الوصیہ، ان تارک خیرا، اگر تم یہ مال چھوڑ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی خاتون آئیں اور آ کر بلکہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اماں جی میں اپنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اماں جی نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ عرض کیا 3000۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بال بچے کتنے ہیں؟ عرض کیا آپ کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا کہ 4 بچے ہیں میرے۔ آپ فرمان لگے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تارا کا، تیرے پاس اگر ان تارا کا خیرن، تیرے پاس مال تھوڑا ہے، خیر کثیر نہیں، اپنے بچوں کے لیے محفوظ کر لے۔ اب اماں نے یہاں وصیت کرنے سے اور بچوں کو محروم کرنے سے روک دیا۔
اب یہاں پر ایک اور بھی حدیث پاک میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جائیداد میں اللہ کی راہ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنی حیات اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کل۔ میرے نبی نے فرمایا یہ زیادہ ہے۔ پھر یا رسول اللہ آدھا کر لوں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، کم کر۔ یا رسول اللہ تہائی کر لوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں تہائی کے اندر جائز ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی اگر کم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ اپنے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے پھریں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر وصیت کرنے کا حکم فرمایا، لیکن یہ آج شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت فقط 1/3 جائیداد کے اندر جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت مقدسہ نمبر 183 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ان دو آیات اس آیت مقدسہ کے ان دو آیات مقدسہ کے اندر مالک الملک نے ایک تو رمضان شریف میں روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، پہلی نبیوں کے اوپر بھی پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، جس طرح کہ قرآن خود کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے والے لوگوں پر فرض تھے۔ اب یہاں پر مختلف قول ہیں، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ ایک قوم کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، آدم علیہ السلام کے اوپر ایام بید کے روزے، ہر چاند کی 13، 14، 15 کے روزے فرض تھے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چپ کا روزہ فرض تھا، چپ کا روزہ، خاموش رہنا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ نصارہ کے اوپر پہلے اللہ رب العزت نے 30 روزے فرض فرمائے، پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر 20 روزے بڑھا کر 50 کر لیے، اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کے اندر تبدیلی بھی کر لی۔ تبدیلی انہوں نے کیا کر لی کہ ٹھنڈے موسم میں وہ جناب روزے انہوں نے بڑھا کر رکھ لیے، اور گرمی کا موسم آتا تو روزے چھوڑ دیتے۔ لیکن قربان جاؤ اسلام کے اوپر، اسلام کے چاہنے والوں کے اوپر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ ویسے صوفیاء کرام کے بارے میں یہ آتا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سردیاں بنائی ہی اس لیے ہیں کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو لمبی عبادت کی جائے، یہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہے۔ بہرحال حضرات اس وقار ایک تو اور یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی قوم موسیٰ علیہ السلام کو، تو ہم اس کی یاد میں، اس کی خوشی میں، شکرانے کے طور پر یہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ تم نے تو تورات کو بدل ڈالا، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا، اصل موسیٰ علیہ السلام کے دین کے وارث بھی ہم ہیں اور ان کی یاد منانے کے حقدار بھی ہم ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرات وقار عاشورہ کا جب یہ آیت مقدسہ اتری رمضان المقدس کے حوالے سے، تو اللہ پاک نے یہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فقط رمضان المقدس کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے۔ اس آیت مقدسہ میں 2-3 مسئلے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بندہ مسافر ہے یا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، مریض بھی ایسا
کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ سکتی ہے، یا ایسا مریض کہ اگر وہ یہاں پر تو ہر بندہ آ جاتا ہے، یہ مولوی صاحب کے منہ سے کہلوانا ہے، ہم نے مفتی صاحب کے منہ سے کہلوانا ہے کہ جی میں روزے نہیں رکھ سکتا، جی مجھے یہ ہے۔ بھئی سارا دن دکان پر بیٹھتا ہے، سارا دن کاروبار کرتا ہے، سارا دن کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، مگر جب روزے کی باری آتی ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بھیلے بہانے نہیں، اگر واقعی یہ یقین ہو اور ڈاکٹر بھی کہہ دیں، منع کر دیں، مسلمان ڈاکٹر منع کر دیں کہ روزہ رکھنے سے تجھے نقصان ہوگا، تو پھر ایسی بیماری کے عالم میں حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے۔ اور مسافر کے لیے ایک جو 91 کلومیٹر کے فاصلے تک کا سفر اس نے کرنا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے، اگر چاہے تو وہ قضا کر لے۔ اور لیکن یہ رمضان شریف کا روزہ چھوڑنے کے بعد وہ اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ پھر ایک تو یہ ہے نا کہ جن کو بعد میں صحت کا یقین ہے کہ بعد میں مجھے صحت مل جائے گی، یا یہ ہے کہ سفر سے واپس گھر آ جائے گا، ان کے ذمہ قضا ہے کہ وہ روزہ قضا کریں گے۔ ایک وہ بوڑھے آدمی کہ جن کی صحت دوبارہ بحال نہیں ہونی، عمر رسیدہ لوگ، بزرگ لوگ، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے حکم یہ بیان کیا گیا ہے، وَالَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک روزے کے بدلے فطرانہ ادا کریں گے، فدیہ ادا کریں گے۔ وہ فدیہ کتنا ہے؟ ایک فطرانے کے برابر۔ وہ آج کل جو علماء نے نکالا ہے وہ 320 روپے ایک روزے کا فدیہ، اور فطرانہ بھی یہی ہے کہ 320 روپے یہ فی روزے کے حساب سے آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ یہ حکم ہے اس بندے کے بارے میں جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر رمضان شریف کی فضیلت بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایک تو اللہ پاک نے رمضان مقدس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا، پہلی فضیلت۔ اور یہ قرآن مقدس کی فضیلت بیان فرمائی کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ دوسرے اس کے اندر یہ حکم بیان فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ رمضان المقدس کو پائے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ رمضان کی فرضیت چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے، چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ اگر چاند نظر آئے گا تو روزہ فرض ہوگا، اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے ان ارباب اقتدار کے اوپر کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ امت مسلمہ اور اپنی عوام اور اپنے محکوم رعایا کے روزوں کا خیال رکھیں اور چاند کو احتیاط کے ساتھ دیکھیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جناب کبھی کیا کریں، پچھلے سال انہوں نے پورا روزہ وہ کر لیا، عید کا اعلان کر دیا اور پھر کہنے لگے جناب اس کی قضا کر لی جائے۔ ابھی بھی بڑا مسئلہ بنا، رات کے 11 بجے یہ اعلان کر رہے ہیں، امت کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ باب اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اہم لوگوں کو چاند کی رؤیت ہلال کمیٹی کا وہ ممبر بھی بنائیں اور سربراہ بھی بنائیں، تاکہ لوگ اس کرب سے، اس تکلیف سے اور روحانی مصیبت سے نکل سکیں، دین کے اندر مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بندہ مریض ہو یا سفر میں ہو، روزہ نہ رکھے تو اگلے دنوں میں اسے قضا کرنی ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا، لیکن گنتی پوری کرنی ہے۔ گنتی کیسے پوری کرنی ہے؟ یہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
ہم نے اگر 29 کا ہے تو 29 روزے پورے کرنے ہیں، اگر یہ روزہ مہینہ 30 کا ہے تو ہمیں 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پیارے محبوب میرے بندے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، آپ یہ بتا دیں۔ یہاں پر کل نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جب بھی کرے، جہاں بھی کرے، جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کافر کی دعا کو بھی رب سنتا ہے، مومن کی دعا کو بھی سنتا ہے، اور خصوصاً مومن کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن کی دعا کا اثر یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ حضرات وقار یہاں پر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے کہ دعا میں نے کی ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مثال تو یہاں پر صاحب تفسیر احمدیہ حضرت ملا جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا یار گھبرایا نہ کر، تیری زاریاں تیرا مانگنا رب کو بڑا ہی پسند ہے، تیری زاریاں تیرا مانگنا رب کو بڑا پسند ہے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ پاک سے ملاقات کی، رب کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، میں نے کہا مولا تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بات یہاں پر ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یحییٰ بن سعید نے جب اللہ پاک سے سوال کیا نا تو اللہ پاک نے جواب دیا، او یحییٰ تو کیا سمجھتا ہے مجھے تیرے ساتھ پیار نہیں ہے؟ میں تیری دعا سنتا نہیں ہوں؟ کیا میں تجھ سے دور ہوں؟ نہیں، نہ میں تجھ سے دور ہوں، نہ میں تیری دعا ٹھکراتا ہوں۔ اصل میں تیرا بولنا، تیرا رونا، تیرا مانگنا، تیری آواز مجھے پسند ہی اتنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مانگتا رہے، میں سنتا رہوں، اس کی آواز، اس کے آنسو بہتے رہے، میں دیکھتا رہوں، یہ میرا نام لیتا رہے، مجھے پکارتا رہے۔ تیرے پکارنے میں یحییٰ مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یحییٰ دعا کرتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ اس لیے میں نے اگر تیری دعا کو قبول کر لیا تو پھر تو دعا مانگے گا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جانا سے چھیڑ چلی جائے اسد، محبت نہ صحیح عداوت ہی صحیح، یہ جی ڈھونڈتا ہے پھر بھی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ محبوب صلی اللہ کو، محبوب کی باتیں اگر چلتی رہے، محبوب کا ذکر چلتا رہے، محبوب کے ساتھ کلام چلتا رہے، تو اس میں اگر بندے کو مزہ آتا ہے تو محبوب ازلی لم یزلی خدا بھی اسی میں راضی ہے کہ بندہ دعا کرے اور رب سنتا رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جس طرح بچہ ماں باپ سے چھری مانگتا ہے یا نقصان والی چیز مانگتا ہے، ماں باپ نہیں دیتا، بچہ روتا ہے۔ اب بچہ تو یہ سمجھتا ہے ماں باپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں وہ زیادتی نہیں کر رہے۔ آتے جی وقار، اب بچہ یہ سمجھتا ہے امی میری خواہش پوری نہیں کر رہی، ابا میری خواہش نہیں پورا کر رہا، بڑا بھائی میری خواہش نہیں پوری کر رہا، حالانکہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ اب یہی حکمت مالک کے دربار میں ہے، جو مالک کے کام ہے بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ اب بندہ تو دعا کرتا ہے لیکن مالک قبول کرتا ہے، سنتا ہے، اس کا صلہ بعد میں دے گا، لیکن وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے مالک اسے نہیں دیتا۔ لیکن اس دعا کو بھی مالک رد نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے بندے کو یہ سوچنا یہ نہیں چاہیے کہ مالک میری دعا کو نہیں سنتا۔ اللہ پاک کو ایک دفعہ پکارو یار، سنو مالک وہ ہے جو 70 مئو سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا غلط ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا کو نہیں سنتا، بلکہ مالک دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مالک نے تو شیطان کی بھی دعا، شیطان اس کی دعا کو بھی قبول کیا تھا، جب اس نے کہا کہ مالک مجھے مہلت عطا فرما،
رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے زندگی عطا فرما، قیامت تک۔ اللہ پاک نے تو اسے بھی زندگی دے دی تھی، اب بندہ ہو بھی بندہ اس کا، پھر اس بندے کی دعا جو سجدہ بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، اس کے حکم کو بھی بجا لائے، اور کلمہ بھی اس کے نبی کا پڑھے، پیار بھی اس کے نبی سے کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہو؟ اللہ پاک نے یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ پاک وہ یہ چاہتا تھا دعا کر کے کہ جناب میں موت سے بچ جاؤں۔ یہ بات سننے والی ہے، آخری بات کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے دعا اس لیے مانگی تاکہ موت سے بچ جائے، لیکن اللہ پاک نے اسے موت سے نہیں بچایا، بلکہ نفخہ اولا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تب تک وہ زندہ رہے گا، لیکن پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اسے موت آ جائے گی، اور 40 سال مردہ پڑا رہے گا، 40 سال۔ تو موت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، موت بڑی سخت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اتنا ہے کہ جس طرح مل کے کپڑے کو خاردار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کے ایک کونے سے پکڑ کر کھینچا جائے تو جو حال مل کے کپڑے کا ہوتا ہے وہی حال اس بندے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دینے لگو نا تو آرام آرام سے ہاتھ پھیرا کرو کہ اس کا جسم تھوڑے سے بھی زیادہ دکھا کرتا ہے، جب اٹھانے لگو تو اسے پیار سے اٹھایا کرو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت کا پیالہ بڑا سخت اور کڑوا پیالہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔